بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطریقۃ العصریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ کے 37ویں سبق میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر کوئی الگ سے قاعدہ نہیں ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ گزشتہ جو ہم نے قواعد پڑھے تھے انہی کی روشنی میں آج کے سبق کے اندر بھی کچھ نئی چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی۔ لہٰذا معنی الکلمات کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر سبق کو شروع کریں گے۔ صوتن آواز، شمی سونگو، قراءت جرت دوڑی، اعطتھا اسے دیا، قطفتو میں نے توڑا، حملتھا اسے اٹھا لیا، استمعی غور سے سنو، قبلتھا اس سے پیار کیا۔ تو یہ تو تھے چند معنی الکلمات جو کہ آج کے سبق میں استعمال ہوں گے یا پھر جو آنے والے اسباق ہیں کہیں نہ کہیں ان کا استعمال ہوگا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ الدرس السابع والثلاثون، الفعل الماضی المؤنث۔ سبق کے عنوان نے ہمیں بتا دیا کہ اس سبق کے اندر مؤنث کے جملے ہیں جو کہ فعل ماضی سے متعلق ہوں گے، لہٰذا اب یہاں جو متکلم ہے، یہاں جو مخاطب ہے، یہاں جو حاضر ہے، یہاں جو غائب ہے، یہ سب ماضی کی باتیں ہو رہی ہوں گی، یہ تو ہمیں اندازہ ہو گیا۔ سب سے بیسٹ وے کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں عنوان پتہ چل جاتا ہے کسی بھی سبق کا، تو ہم اس کی روشنی میں اپنے ذہن کو ٹیون کر دیتے ہیں کہ اچھا اگر یہاں ماضی اور مؤنث کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صرف کبیر اور صرف صغیر میں ہم نے سیکھا ہے، یا ہم سیکھ رہے ہیں کہ میں نے ان صیغوں کا استعمال کرنا ہوگا جن صیغوں سے ماضی اور مؤنث کے جو صیغے ہیں ان کا استعمال ہوگا۔ جیسے تقول فاطمہ، فاطمہ کہتی ہے۔ اب تقول یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یہ ٹھیک ہے۔ سمعت الاذان وصلیت، سمعت یہ بھی واحد متکلم کا صیغہ ہے لیکن ماضی کا ہے اور مؤنث اس کو استعمال کر رہی ہے۔ ویسے جو متکلم ہے اس کے اندر مذکر مؤنث کی تمیز نہیں ہوتی، ایک ہی ہیں دونوں کے لیے، لیکن کیونکہ یہاں عبارت کے اندر ایک بچی اپنی کچھ ایکٹیویٹیز ہمیں بتا رہی ہے، لہٰذا ہم اس کو ایز اے مؤنث ہی کنسیڈر کر رہے ہوں گے۔ سمعت الاذان وصلیت، میں نے اذان سنی، میں نے نماز پڑھی۔ قطفت الزہرۃ، میں نے پھول توڑا۔ وشممت، اور اسے سونگا۔ ونظرت الی امی وابی وفرحت، اور میں نے اپنے والدین کی طرف دیکھا اور میں خوش ہوئی۔ فکرت اولا ثم تکلمت، میں نے پہلے غور و خوض کیا، سوچا، اور اس کے بعد پھر میں نے کلام کیا۔ تو یہ جتنے بھی صیغے تھے ان سب سے ہمیں ماضی کے بارے میں بنیادی کچھ چیزیں معلوم ہوئی، لیکن متکلم اپنے بارے میں، اپنی حرکات و سکنات کے بارے میں ہمیں خود مطلع کر رہا تھا۔ اب انہی چیزوں کو اگر ہم سوال کے اندر تبدیل کرنا چاہیں تو کیا طریقہ کار ہوگا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ هل سمعت الاذان یا فاطمہ، اب ہم نے اس کو سوال بنا دیا۔ اس نے کہا سمعت الاذان، اس نے تو ایک اطلاع دی تھی۔ اب اگر اسی کو ہم سوال بناتے ہیں تو ہم سمعتو تو نہیں بول سکتے کیونکہ ہم تو سوال کر رہے ہیں مخاطب سے، اور مخاطب وہ ہوتا ہے جو حاضر ہوتا ہے، لہٰذا صیغہ کون سا استعمال ہوگا؟ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ استعمال ہوگا۔ تو اس صیغے کا نمبر آتا ہے 7واں۔ بالکل ٹھیک۔ سمعتی، صلیتی، شممتی، نظرتی، فرحتی، فکرتی۔ اب یہ اس کے وزن پہ کوئی بھی عمل کو اگر آپ اٹھا کے لے آئیں تو وہ بیسکلی اسی صیغے کے وزن پہ اسے لائیں گے آپ، تو آپ کا مفہوم جو ہے وہ انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ هل سمعت الاذان یا فاطمہ، هل صلیتی، هل شممت الزہرۃ، کیف رائحتها، کیونکہ اس نے یہ بات تو بتائی کہ میں نے پھولوں کو توڑا اور سونگا تھا۔ اب یہاں سوال ہے کیف رائحتها، اس کی خوشبو کیسی ہے؟ ہاں، کیونکہ زہرہ ہے۔ هل نظرتی الی ابویک، کیا تم نے اپنے والدین کو دیکھا؟ اس نے کہا ہاں جی، نعم نظرت الی ابوی۔ هل فرحت بہما، کیا ان دونوں کو دیکھ کے تمہیں خوشی حاصل ہوئی؟ نعم فرحت بہما۔ هل فکرت قبل الکلام، کیا تم نے گفتگو کرنے سے پہلے سوچا؟ تو اس نے جواب دیا نعم فکرت قبل الکلام، جی ہاں میں نے کلام کرنے سے پہلے سوچا۔ تو اب ہمیں مخاطب کا بھی یا واحد مؤنث حاضر کا بھی
ماضی کے جو صیغے ہیں اس کی بھی ایک چیز ایک پریکٹس ہو گئی. اب ہم آگے چلتے ہیں. اب ہم بات کر رہے ہیں غائب کی. ٹھیک ہے, جس طرح ہم بار بار ایک بات کو دہرا رہے ہیں کہ 3 ہی کردار ہوتے ہیں, یا متکلم ہوتا ہے جو بات کرنے والا ہے, یا مخاطب ہوتا ہے جس سے بات کی جا رہی ہے, یا غائب ہوتا ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے, چوتھی کوئی چیز نہیں ہوتی. سبق کے اندر پہلے 2 حصے ہو گئے, اب ہم آگے ہیں تیسرے حصے پہ جو کہ غائب کا حصہ ہے. سعیدۃ سمعت الاذان وصلت. اب کوئی ہمیں اطلاع دے رہا ہے سعیدہ کے بارے میں کہ اس نے اذان سنی اور اس نے نماز پڑھی. کون ہے یہ اس نے؟ یہ ہے بیسیکلی سعیدہ. سعیدہ نے اذان سنی اور نماز پڑھی. اب یہاں اگر آپ دیکھیں تو کون سے ہم صیغے استعمال کر رہے ہیں؟ صلت وقطفت الزہرا قطفت ونظرت الی امہا وابیہا وفرحت وفکرت اولا ثم تکلمت. اگر آپ اسی وزن کو چیک کریں اپنی صرف صغیر کبیر میں تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ نظرا نظرا نظرو نظرت. پہنچ گئے آپ. فرحا 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 فرحو فرحت. فکرا فکرا فکرو فکرت. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے قطفا قطفا قطفو قطفت. صلا صلا صلو صلت. تو یہ بیسیکلی جو چوتھے نمبر کا آپ کا صیغہ ہے صرف صغیر میں, اس کے اندر آپ کو یہ مل جائیں گے. ان اوزان کو وہاں اگر آپ رکھ کے دیکھیں تو انشاءاللہ سہولت ہوگی آپ کو. اسی طریقے سے اگر ہم ماضی کے بارے میں سوال کرتے ہیں, اوپر جو بھی ہماری پریکٹس ہوئی وہ تھی مخاطب سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. اب ہم ماضی کے جملے استعمال کر رہے ہیں اور کسی غائب کے بارے میں سوال کر رہے ہیں, تو وہ کیسے ہوں گے؟ حل سمعت سعیدۃ الاذان. تو ہم نے ایک سوال بنایا کہ کیا سعیدہ نے اذان کی آواز سنی تھی؟ سمعت, سمع, سمعا, سمعو, یہ تو ہو گئے 3 واحد مذکر کے یہ صیغے ہو گئے. سمعت واحد مؤنث غائب سمعت. تو اب اس پہ آپ نے غور کرنا ہے اور یہی اصل سیکھنے کی چیز ہے. حل سمعت, حل صلت, حل قطفت, حل نظرت, حل فرحت, حل فکرت ثم تکلمت. ٹھیک ہے. تو یہ تمام جو ہم سوال بنا رہے ہیں کیا وہ واحد مؤنث حاضر کے حوالے سے ہے, غائب کے حوالے سے ہے؟ تو اس کے مطابق ہی ہم نے اپنے جتنے بھی یہ جملے ہیں یا جتنے بھی ہم افعال استعمال کرتے ہیں اس کا ہمیں بڑا خیال رکھنا ہوگا, اور یہی ہمارے سیکھنے کی چیز ہے اس کے اندر. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. الحمدللہ سبق تو مکمل ہوا, تمرین کی طرف بڑھتے ہیں. تو تمرینیں 2 قسم کی ہیں, ایک ہے ترجم بالاردیہ, دوسری ہے ترجم بالعربیہ. تو اب ہم پہلے چلتے ہیں ترجم بالاردیہ کی طرف, جہاں کچھ عربی کے جملے ہیں جن کو ہم نے اردو میں ترجمہ کرنا ہے. تقول فاطمۃ لزینب. فاطمہ زینب سے کہتی ہے سمعت صوتکی. سمعت میں نے آپ کی آواز سنی. صوتکی, ٹھیک ہے, کاف آ گیا یہ آپ, اور صوت آواز کو کہتے ہیں. وانتی تقرئین القرآن, دراحال کہ آپ قرآن پڑھ رہی تھیں. اب یہ دراحال ایز سچ اس کے اندر لکھنے میں نہیں آتا, لیکن مفہوم کے اندر ہوتا ہے کہ میں نے آپ کی آواز سنی, سن کے مجھے کیا پتہ چلا کہ آپ قرآن پڑھ رہی تھیں. آگے ہے ففرحت, پس مجھے خوشی ہوئی. صوتکی جمیل, آپ کی آواز خوبصورت ہے, پیاری ہے. وقراءتکی جمیلۃ, اور آپ کی قراءت جو ہے وہ خوبصورت ہے, اچھی ہے. اخذت سعیدۃ زہرۃ من زمیلتها, سعیدہ نے اپنی سہیلی سے پھول لیا. اخذت لینے کے معنی میں آتا ہے. وشمت وقالت رائحتها طیبہ وہی جمیلہ. وشمت اور سونگا اور کہا, وقالت اور کہا اس کی خوشبو اچھی ہے. رائحتها طیبہ, اس کی خوشبو اچھی ہے. وہی جمیلۃ, اور یہ پھول بھی خوبصورت ہے. تو یہ تو تھے ہمارے کچھ عربی سے اردو بنانے کے جملے. اب ہم دوسرے حصے کو دیکھیں گے, ترجم بالعربیہ.
جس میں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ بعض اردو کے جملے ہیں ان کی عربی بنائیں۔ معلمہ نے نعیمہ سے کہا، قالت المعلمۃ لنعیمہ، میری بات غور سے سنو، استمعی کلامی، بچی نے ماں کو دیکھا، الطفلۃ رأت الام، اور اس کی طرف دوڑی، وجرت الیہا، ماں خوش ہوئی اور اسے اٹھا لیا، فرحت الام وحملتها، اور اسے پیار کیا اور اسے پھول دیا، وقبلتها واعطتها زہرۃ۔ اب یہ سارے اگر آپ غور کریں تو یہ جملے صیغے کون سے بن رہے ہیں؟ آتا، آتا، آتو، آتت، قبل، قبلا، قبلو، قبلت، ٹھیک ہے، واحد مؤنث غائب کے یہ سارے صیغے ہیں۔ اور اس سے کہا، وقالت لہا، اسے لو اور سنگو، خذیہا وشمیہا۔ تو الحمدللہ ہماری جو تمرین ہے وہ بھی مکمل ہو گئی۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کا فیڈ بیک انتہائی قیمتی ہے، وہ دینا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں دوبارہ حاضری ہوگی۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔